السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ 15 اگست کو ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ پھر 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک نے ایک قانون اور دستور مدون کیا، مکمل کیا، اور اس دن یہ قانون نافذ کیا گیا، جس کو ہم 26 جنوری کے طور پر مناتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے جو تاریخ ہے، اس میں سب سے اہم کسی دن کو اگر قرار دیا جائے تو سب سے پہلا دن تو آزادی کا دن ہے جو 15 اگست ہے، اور دوسرا دن 26 جنوری ہے جو ہندوستان کے قانون کے تیار ہو کر پیش ہونے اور ہندوستان کو ایک قانون ملنے کا دن ہے۔ تو محض یہ کہ گورنمنٹ ہالیڈے کا دن نہیں، اور ہمیں اس کو ایک تعطیل کا دن بنا کر چھوڑ دینا نہیں۔ پھر اب جب یہ بات کلیئر ہوئی تو ابھی یہ بات بھی جاننا ہے کہ ہندوستانی ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے، ہمارے جو بڑے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کے لیے ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کو کیوں اختیار کیا۔ سب سے پہلے اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ڈیموکریسی ہوتا کیا ہے۔ محترم ناظرین، مختصر الفاظ میں جس ملک کا سربراہ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، لوگوں کی طرف سے منتخب ہو کر آتا ہے، الیکٹ ہو کر آتا ہے، اس کو ڈیموکریٹک کنٹری کہا جاتا ہے۔ اب وہ منتخب ہونے والا چاہے پی ایم ہو یا پریسیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو، اب وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی انسان اس ملک کا وہ شہری ہو تو وہ اس پوزیشن تک، اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی عام انسان بھی ایک پی ایم اور پریسیڈنٹ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ابراہم لنکن کا وہ جملہ بہت مشہور ہے، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل۔ ڈیموکریسی ایک ایسی حکومت کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے اور لوگوں کے حق میں کام کرتی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن اب جو سوال اصل تھا، یہ تو ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی حکومت۔ اب یہ کیوں ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک قانون کو تیار کیا؟ اب جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی ایک قوم آباد نہیں۔ ہمارے ملک کی سینکڑوں زبانیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور کئی ایک تہذیبیں ہیں، سوسائٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی خوبصورتی یونٹی ان ڈائیورسٹی میں ہے، یعنی سب کو لے کر چلنے میں، سب تہذیبوں کو مان کر ان کی اپنی شناخت اور آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس ملک کو باقی رکھا گیا۔ اسی قانون کی وجہ سے آج ہر مذہب والا اپنے مذہب کے حساب سے آزادی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اسی کو فریڈم آف ریلیجن کہا جاتا ہے، فریڈم آف رائٹ ٹو ووٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آزادی تھی، یہ قانون ہی کے ذریعے سے ہمیں ملی، اور اس ملک نے، اس تمام لوگوں نے، تمام کاسٹ کے، تمام ریلیجن کے، تمام جینڈرز کے لوگوں نے مل کر اس ملک کو اس مقام پر پہنچایا، اور آج جو ہندوستان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اسی قانون کی دین ہے، اسی قانون کی وجہ سے ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے ایک ایسا قانون تیار کیا تھا جس کے اندر ہر طبقے کی، ہر فرد کی رعایت ہو، ہر انسان کو اس کا حق ملے، ہر انسان کا درجہ اس شہر، اس ملک کے اندر برابر ہے۔ لیکن اب یہ ایک الگ سے سوال ہے، ایک الگ سا ٹاپک ہے کہ اگر ڈیموکریسی کی حقیقت میں یہی معنی ہے تو آج تو ایسا نہیں ہے۔ ڈیموکریسی بنام آٹوکریسی چلتی ہے، یا یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے اور دوسرا موضوع گفتگو ہے، دوسرا ڈسکشن کا ٹاپک ہے۔ ہمیں اس سے آج گفتگو نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننا تھا کہ یہ ہمارے بڑوں نے اس کو کیوں اختیار کیا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہمارے ملک کے لیے ایسا ہی قانون چاہیے تھا جس کے اندر سب لوگوں کی رعایت ہو۔ پھر یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، جمہوریت میں، خلافت میں کیا فرق ہے، دوسرے ٹاپک ہے، اس کا موضوع اور جگہ اور ٹائم دوسری ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ تمام چیزیں، یعنی ڈیموکریسی کی اصل سمجھنے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، سیکولر کیا ہوتا ہے، تمام چیزوں کا سمجھنا اسٹڈی پر موقوف ہے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ناخواندگی کے خاتمے کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، یعنی لٹریسی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ جمہوریت کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے وہ بیسک تعلیم کے، یعنی بنیادی تعلیم کے، ہر شہری کے لیے بنیادی تعلیم کو لازم سمجھتے تھے اور ضروری سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب تک کوئی صحیح طالب علم نہیں ہوگا، صحیح پڑھا لکھا شہری نہیں ہوگا، تو پھر وہ کس طرح ایک صحیح اپنے ایم ایل اے کو یا ایم پی کو منتخب کرے گا؟
تو صحیح انتخاب ہونے کے لیے صحیح پڑھا لکھا ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ جب سب پڑھے لکھے ہوں گے اور صحیح تعلیم ان کے پاس ہوگی، دینی اور دنیاوی تعلیم ان کے پاس ہوگی، تو تبھی وہ لوگ صحیح اپنے نمائندے کو منتخب کریں گے، پھر وہ نمائندہ جا کر پارلیمنٹ میں اپنے سربراہ کو منتخب کر سکے گا، اسی کے ذریعے سے ایک صحیح حکومت وجود میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ڈیموکریسی کیوں ضروری ہے، کیوں پہلے ضروری سمجھی گئی، پھر اگر جمہوریت کو تباہ ہو رہی ہے یا کیا جا رہا ہے تو اس کا باقی رہنا کیوں ضروری ہے۔ تمام سوالات ہمارے ملک کی ہسٹری کے اندر موجود ہیں، اور آج کے بڑے بڑے علماء کے بیانات میں اور کتابوں میں ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ ہمیں صرف جاننا اور پڑھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہم دن کو یوں ہی ضائع کرنے سے بچائے، اس کی اہمیت کو اور اس کے امپورٹنس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔